آج ہم اسلامیت کا سبق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، اولاد اور حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ اسلام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جان کر روزمرہ زندگی میں ان کو اپنا سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جانیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مایہ ناز بیٹے عطا فرمائے، جنہیں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی کہا جاتا ہے۔ مزید جانیے میں دیکھیں پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بے حد سخی، فیاض اور اصرار کرنے والے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں ایک مشہور یہودی سردار مرہب کو پہلے ہی بار میں قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کا مضبوط قلعہ نام فتح ہوا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر اور اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ فضائل: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ہر آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں پیارے بچوں، 9 ہجری میں نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا جو مدینہ منورہ میں جس کو ٹھہرایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں میں کوئی شک ہے تو آؤ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر آیت مباہلہ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آیت مباہلہ کہتے ہیں جس میں 2 فرقین کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کی جائے۔ تو قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر یوں ہے، تو آپ فرما دیجئے آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ تو پیارے بچوں، جاننے کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ کے اہل بیت میں یہ سب شامل تھے۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ مباہلے کے لیے میدان میں جمع ہوئے۔ عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کی جرأت نہ ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جانیں گے کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں امن قائم کیا، دریائے فرات پر ایک پل تعمیر کرایا، قلعے اور مساجد تعمیر کرائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس شہادت۔ سن 40 ہجری 19 رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کا وار کر کے زخمی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے۔ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی آخری آرام گاہ عراق کے شہر نجف میں ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سائڈ بکس بھی اچھے سے ریڈ کرنے ہیں۔ اس سبق کی مشق میں دیکھیں
پہلا سوال ہے ہمارے پاس، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پیارے بچوں جیسے کہ پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، تو ہم نے کتاب پڑھائی میں دیکھا تھا کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ بنو ہاشم سے۔ تو پیارے بچوں آپ نے اسی طرح تمام اسٹیٹمنٹس کو پڑھ کے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، سرگرمی نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی دیکھیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ ہیں، تو آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے باقی سرگرمی کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، مختصر جواب تحریر کریں، اور سوال نمبر 4 ہے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اب آپ اپنی کاپی ریڈی کریں گے، عنوان لکھیں گے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر جواب لکھے میں دیکھیں، پہلا سوال ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فضیلت لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ہر آیت کے شان نزول کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے تمام مختصر سوالات کے جواب لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تفصیلی سوال جواب میں دیکھیں، پہلا سوال ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں کیا کردار ادا کیا؟ تو پیارے بچوں آپ نے ان سوالوں کے جواب اچھے سے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب آپ سب کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتاب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات پڑھنے ہیں اور دوسروں کو بھی سنانے ہیں۔ پیارے بچوں، تو اب جیسا کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے کہ اس لیسن کے ہمارے حاصلات تعلم ہوں گے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بہادری کے بارے میں جان سکیں گے، ان کی خدمات کے بارے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جان کر روزمرہ زندگی میں اپنا سکیں گے۔ تو پیارے بچوں آپ نے ان کی صفات لازمی اپنانی ہے، جیسے کہ وہ سخی تھے، فیاض تھے اور احسار کرنے والے تھے۔ تو پیارے بچوں آپ نے سبق کی تمام سرگرمیاں اچھے سے لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔